أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا. پشت میں ترجمہ ہے غیر المغضوب علیہم. دہا کسانو لار منگتو نخے چی چابان استا غضب شوئے دے، ولا الضالین، اور نلار دا گمراہان. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278 میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہے اور ضالین نصارہ یعنی عیسائی ہے. یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لایا. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے. اور عیسائیوں کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو عیسائی علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. اور یہود کے مرد تو درکنار، ان کی عورتیں بھی عالمہ تھیں اور نبی علیہ السلام و قرآن پاک کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوگی، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا. چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی. فرماتے کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا. میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں. پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. خوشی خوشی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے. نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگا ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے. جب یہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور اطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ولین الکلام، اور نرم گفتگو کرو، اور صلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ پہلا درس تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. مسلمان ہونے کے بعد واپس ہو گئے. پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کر ورنہ یہودی تجھے قتل کریں گے. تو بات یہ کہ یہودی دیدہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے. یہ مغضوب علیہم ہے. لہذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ. آمین. آمین کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما. آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ
کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اتنی احتیاط کی گئی۔ یہ سورۃ فاتحہ کی جو ہے اہم باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو دعا خصوصی طور پر ذکر کی گئی ہے صراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔